بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سورۃ الکہف، جلالین جلد ثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد وهو الوصف بالجمیل، وهو الوصف بالجمیل نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حمد کی تعریف بیان کی۔ ثابت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ الحمد مبتدا ہے اور للہ جار مجرور، ثابت فعل مقدر محذوف کے متعلق ہو کر یہ اس مبتدا کی خبر بنے گی، لہذا ثابت مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فعل محذوف مقدر نکالا ہے۔ پھر ثبت بھی نکالا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر ثبت اس لیے نہیں نکالا کہ ثبت یہ فعل اس کے اندر حدوث ہوتا ہے، تجدد اور حدوث ہوتا ہے، جبکہ ثابت اسم فاعل اس کے اندر دوام اور استمرار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی تمام کے تمام ازلی اور مستمر، ان کے اندر استمرار ہوتا ہے، وہ مستمر ہے۔ للہ تعالی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کو بیان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی صفت عالی کو بیان کیا۔ وَهَلِ الْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِيمَانِ بِهِ أَوِ الثَّنَاءُ أَوْ هُمَا احتمالات۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کا بیان فرما رہے ہیں، یہاں سے سوال اور اس کے جواب دے رہے ہیں، اور یہ بلاغت کا بیان، اس کے غرض سے بلاغت کا بیان۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد الحمدللہ جو کہا، اس سے مراد ایمان لانا ہے یا اس سے مراد تعریف کرنا ہے یا اس سے مراد، یہ دونوں مراد ہیں، یعنی یہاں پر مراد خبر ہے۔ اگر اس کو ہم خبریہ مانیں تو صورت کے اندر یہاں پر اس میں ایمان لانا مراد ہوگا، یا اس کو ہم جملہ انشائیہ مانیں تو صورت کے اندر ثنا یعنی حمد اور تعریف مراد ہوگی۔ لیکن جب ہم اس کو خبر مراد لیں گے تو اگرچہ ثنا اور حمد اس کے اندر، یعنی ایمان والی صورت میں، خبر والی صورت میں اگرچہ ثنا اور حمد بھی ہوگی، لیکن اصل وہاں پر خبر ہوگی اور ثنا اور حمد یعنی انشاء تبعاً ہوگی۔ یا اس کو اگر ثنا مانا جائے، خبر نہیں بلکہ انشائیہ، جملہ انشائیہ اس کو کہیں، تو اس صورت کے اندر یہاں پر پھر ایمان لانا یعنی جو خبر ہے وہ تبعاً ہوگی، ایمان لانا اس کے اندر تبعاً ہوگا، اور جو حقیقت ہوگا وہ اصل جو ہوگا وہ پھر ثنا ہو جائے گی۔ یا پھر یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں، ایمان اور ثنا دونوں ہی، یعنی جملہ خبریہ اور انشائیہ دونوں اس کو کہا جائے، دونوں بنائے جائیں، دونوں مراد ہیں۔ مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کئی سارے احتمالات ہیں، احتمالات کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف اقوال کی طرف اشارہ کر دیا۔ آگے افیدہ الثالث کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی قول راجح کو بیان فرماتے ہیں، یعنی تیسرا قول زیادہ راجح، وہ اس لیے کہ جب ہم اس کو دونوں مراد لیں گے تو دونوں مراد لینے کی صورت میں خبریہ اور انشائیہ دونوں ہی مراد ہوں گے، اور یہ دونوں اصلاً ہو جائیں گے، تبعاً نہیں ہوں گے۔ ایمان لانا جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، یہ بھی اصلاً ہو جائے گا، اور ثنا بھی اس کے اندر اصلاً ہو جائے گی، اس لیے یہی زیادہ فائدے کا باعث ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر، علی عبدہ بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عبدہ میں اضافت کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ الکتاب القرآن نکال کر الکتاب کے اوپر الف لام کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَيْ فِيهِ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں پر لام بمعنی فی ہے، یعنی عوامل کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ترکیب نحوی کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں۔ عوجاً اس کے اندر کوئی کجی نہیں، اختلافاً او تناقضاً، یہ اختلافاً و تناقضاً یعنی کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو سلب
جو اس کے اندر جو نفی کی ہے عوجن کسی کجی نہ ہونے کی، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہونے کی، اس کی تمام طرف کو تمام وجوہات کو جمع کر دیا اختلافاً او تناقضاً یا اختلافاً و تناقضاً کہہ کر، یعنی اختلاف بھی نہیں ہے اس کے اندر کہ ایک حصے میں کچھ ایک حصے میں کچھ، ایسا اختلاف کہ جو رفع نہ ہو سکے، تناقض بھی ان کے اندر نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کے نقیض ہو، تو تناقض بھی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ آگے فرمایا والجملۃ حال من الکتاب، والجملۃ حال من الکتاب کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان کیا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ قیما مستقیما نکال کر، قیما کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی اس کے درست ہونا، درست اور سیدھا ہونا، اور دوسرے معنی اس کے درست کرنا یعنی مقومن کے معنی میں۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقیما نکال کر ایک معنی کی تعیین کر دی، یعنی یہاں پر دوسرے معنی مقومن مراد ہے کہ یہ کتاب تمام معاملات کو سیدھا اور درست کرنے والی ہے۔ حال ثانیۃ مؤکدۃ، حال ثانیۃ مؤکدۃ کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان کر دیا۔ لینذر تاکہ ڈرائیں، یخوفہ، یخوفہ نکال کر ینذر کے معانی میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی، اور بالکتاب نکال کر منذر بہی کو بیان کر دیا، کس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، الکافرین نکال کر منذر لہو یعنی کن لوگوں کو ڈرایا جائے ان کو بیان کیا۔ بأسا عذابا، عذابا بأس کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی یعنی تکلیف کے معنی بھی ہوتے ہیں، یہاں پر عذاب ذکر کر کے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی مرادی کو بیان فرمایا۔ شدیدا من لدنہ جو اس کی طرف سے سخت ہوگا، من قبل اللہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہاں پر من لدنہ میں من جو ہے وہ من ابتدائیہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا هُوَ الْجَنَّةُ، هُوَ الْجَنَّةُ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فیہ کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کے مصداق کی تعیین کر دی، یعنی اس کا مصداق متعین کر دیا۔ وَيُنذِرَ مِن جُمْلَةِ الْكَافِرِينَ، من جملۃ الکافرین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ وَيُنذِرَ کا عطف پہلے والے لِيُنذِرَ پر ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ تبارک جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد بنائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔